رانا ثناءاللہ صاحب کو سنا, سعد رفیق صاحب کو سنا, ان کے گریونسز اور مسائل بھی آپ والے ہیں کہ اس ملک میں ریموٹ کنٹرول جمہوریت ہے. یہ ریموٹ کنٹرول جمہوریت نہیں چل سکتی, سیاستدان ارریلیونٹ ہو جائے گا آگے جا کے. برائے مہربانی بیٹھ کر ان مسائل کا حل کریں. اینڈ آئی ہوپ آل آف یو کوئی راستہ نکالیں سارے بیٹھ کر, بجائے اس کے کہ ایک اور ڈیڈ لاک ہو. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کاشف صاحب, اگر خان صاحب کا مقصد یا پی ٹی آئی کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہوتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت سے چور دروازے تھے, 8 فروری کے بعد بھی تھے. یہ بالکل مقصد نہیں ہے. خان صاحب بالکل واضح تھے 8 فروری کے فوراً بعد کہ ہم نے کسی ڈیل کے ذریعے حکومت نہیں لینی. وہ کہتے ہیں میں جیل میں بیٹھا ہوں, 18-19 مہینے گزر گئے ہیں, میں اور بیٹھنے کو تیار ہوں. میں کوئی ایسی ڈیل نہیں کروں گا جس سے اس ملک میں جمہوریت اور آئین کے کاز کو نقصان پہنچے. ہم سب کو اب یہی دعوت دے رہے ہیں کہ آئین اور جمہوریت کے لیے ہمارے ساتھ بات کرو, ہمارے ساتھ چلو. یہ بتائیں کہ جو طالبان کے بارے میں بیان دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ, اور آپ کے فیصلوں کا ذکر کیا 2020 کے, میں ایک کمیٹی کا تو حال میں بھی جانتا ہوں اس وقت کا, جب جو خیبر پختونخوا کے وزراء تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے بڑی تنقید کی تھی ان کی ری سیٹلنگ پر. مراد سعید اینڈ نور الحق قادری صاحب, مجھے دو تو یاد ہیں جنہوں نے بہت زیادہ تنقید کی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا اس وقت لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر آن بورڈ ہیں ملٹری کے اس سوچ کے ساتھ. کیا کہا آج عمران خان صاحب نے, سنا اس پر بھی بات کی آج؟ جی بالکل, انہوں نے مراد سعید صاحب کا ذکر کیا, نور الحق قادری صاحب کا ذکر کیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے سامنے آ کر فوج کی طرف سے جنرل باجوہ نے, ان لوگوں نے پریزنٹیشن کی اور کہا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا, یہ فوج کا فیصلہ تھا جو سویلین حکومت کے سامنے رکھا گیا, اس کے بعد پارلیمان کے سامنے رکھا گیا. اور یہ صرف 2021 میں نہیں ہوا, یہ پوری گفتگو جو ہے پارلیمان کے ساتھ, سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اپریل 2022 کے بعد بھی چلتی رہی. جون جولائی 2022 میں جب ہماری حکومت ختم ہو چکی تھی تب بھی یہ بات ہوئی. اس وقت فیض حمید صاحب کور کمانڈر پشاور تھے, وہ گئے کابل بات کرنے کے لیے. تو یہ کہنا کہ یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ تھا, حقائق کے بالکل برخلاف بات ہے. یہ ایک تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہے. یہ بالکل ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا, ادارے کا جس میٹنگ آپ ذکر کر رہے ہیں نا, حد تک فراست بھی تھی. سلمان صاحب جس میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں اس میں کسی نے یہ بھی کہا, کسی وزیر نے, کہ اے این پی نے کی لاشیں گری ہیں, ان کو ان جیسی پارٹیوں کو آن بورڈ کیے بغیر یہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے. بلکہ یہ پارلیمنٹ بھی معاملہ آیا تو اس وقت کی فوجی سائڈ یہ بتاتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے علاوہ کوئی تیاری کر کے نہیں آیا, سب تجاویز بلاول صاحب کی طرف سے آئی تھی جو کہ انکارپوریٹ کی گئی تھی. سو اینی ویز اگین اس کے اوپر بھی بڑی بحث کافی عرصے سے چل رہی ہے. بہتر ہو کہ اس کے اوپر بھی ہمیں پتہ چلے کہ آخر یہ فیصلہ کس نے کیا, یہ ملٹری کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا. آپ نے 31 کی ڈیڈ لائن دی آخر میں سلمان صاحب. بالکل تھا. دیکھیں ایسا کوئی فیصلہ کوئی سویلین حکومت نہیں کر سکتی. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں جی بالکل. ہمارے بہت سے معاملات ایسے ڈیفنس کے فیصلے لارجلی وہ کرتے ہیں. اب تو لگتا ہے سب معاملات ہی ایسے ہیں جی جن کے فیصلے جو ہیں کہیں اور ہوتے ہیں, پارلیمان اور حکومت کو صرف استعمال کیا جاتا ہے. یا لیکن اب یہ کیونکہ ایک کلیم ہے کہ یہ فیصلہ آپ کا تھا, تو بہتر ہوگا کہ اس وقت کی فوجی قیادت ہی بتا دے آ کے کہ فیصلہ کس نے کیا تھا. وہ تو موجود ہے, ایک تو کسٹڈی میں ہے, دوسرے اس وقت. دیکھیں بالکل یہ ہم کریں گے, وقاص اکرم صاحب 1-2 دن میں اس پہ تفصیلی پریس کانفرنس کریں گے. لیکن دیکھیں ایک اصولی طور پہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے, ان کا موقف ہے, اور اس میں ان کو بہت بڑے ہمارے سفارتی اور جو انسٹیٹیوشنل حلقے ہیں ان کی حمایت حاصل ہے کہ آپ جتنی بھی لڑائی کر لیں, آپ جتنے بھی لوگوں کو مار دیں, بالآخر تو آپ نے بات ہی کرنی ہے نا. آپ لاکھوں لوگوں کو تو نہیں مار سکتے. یہ ایک نظریہ ہے, غلط نظریہ ہے جس کے تحت دہشت گردی ہوتی ہے, جس کے تحت حملے ہوتے ہیں. لیکن اس نظریے کو آپ نے مات بالآخر گفتگو سے ہی دینی ہے. آپ لاکھوں لوگوں لیکن سر آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرتے ہیں یا ویکنس سے, یہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے کہ کس وقت بات کرنی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے, اس وقت دوسری بات یہ دیکھیے ٹھیک بات. دیکھیے دوسری بات یہ کہنا کہ اس وقت کچھ لوگ چونکہ بس گئے تھے آ کر, اس لیے آج دہشت گردی ہو رہی ہے. ہمارا تو آج موقف یہ ہے کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے, وہاں سے لوگ آتے ہیں, وہاں سے ہیونز ہیں, اسی لیے تو ہم نے وہاں بمباری کی ہے جا کر. تو یہ بالکل دونوں باتوں میں تضاد ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں چھپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باہر نکلتے ہیں گھروں سے اور دہشت گردی کر دیتے ہیں. ہماری ریاست کا آج موقف یہ ہے کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے. پھر خان صاحب نے سوال کیا آج کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کس کو بسایا تھا کس حکومت نے, وہاں کیوں بڑھ رہی ہے ٹیررزم. اس پورے ملک کا ایک مسئلہ ہے. عوام اور ریاست کے درمیان فیصلہ پیدا کیا ہے.
आखिरी सवाल सर, 31 की डेडलाइन दी आपने, 31 जनवरी तक मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा? सलमान साहब क्विकली अगर मुझे ये बता दें। देखिए, हम अपनी रविश पे चलते रहेंगे, हम अपना जो मकसद है, जो उसूली मौक़िफ़ है, उस पर कायम रहेंगे। हम समझते हैं 31 जनवरी तक बहुत वक्त है। अगर वाक़यातन ये दीगर जमातें जो हैं आइन और कानून के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं, मुल्क में सिविलियन हुक्मरानी चाहती हैं, जो असली जमहूरियत चाहती हैं, रिमोट जमहूरियत तो जमहूरियत है ही तो नहीं। क्या ऐसी, अगर ये सब अग्री हो जाए कि हाँ हम बहुत सब ये वक्त चाहते हैं, क्या नवाज शरीफ इमरान खान मुलाकात हो पाएगी? आपको लगता है वो फिर भी नहीं होती? देखिए, ये कहना कबल अज़ वक्त है, ये देखेंगे कि क्या रवैया वहां से सामने आता है, क्या बात होती है, ये सब उस पर मुनहसर है। इस वक्त हम मौजूद हैं, उनके लोग मौजूद हैं जो let's see where the talks go. तजुर्बा रखते हैं, हमारे लोग भी हैं। ठीक, सो लेट्स सी वेयर द टॉक्स। मुझे वो ब्रेक लेने का बार बार कहा जाए। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका। वील वेट फॉर यू ऑन 2 जनवरी को। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुज़ाकरात होने, एक ब्रेक लेते नाज़रीन।